وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات کو سننے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم، بارگاہ بہت عظیم ہے جن کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا ان کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ کے پکارتی ہے ناظرین، اور آج موضوع ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مشیر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، تاجدار اولیاء، شیر خدا، فاتح خیبر، زوج بطول سلام اللہ علیہا، اور ابو الحسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوہ کی مدت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 30 برس ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 برس اور 3 ماہ کے دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10.5 سالہ زمانہ خلافت ہو، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ 12 سال کی خدمات ہو۔ ناظرین، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے سے پہلے مسند خلافت کو زینت بخشنے والے تینوں خلفاء کے مشیر خاص رہے اور امور حکومت میں پوری دل جمعی سے ان کے ساتھ شریک رہے۔ اس سلسلے میں ان کا کردار ناظرین ہر لحاظ سے انتہائی مثالی ہے۔ آپ خلفائے ثلاثہ کے دور میں مرکزی کابینہ کے رکن تھے، یعنی یوں کہیے کہ سپریم کاؤنسل کے آپ رکن تھے۔ مقدمات میں مشورہ دینا، جنگی اور دفاعی امور میں مشورہ دینا، علمی اور اعتقادی مسائل میں مشورہ دینا، اسلامی سزاؤں کا نفاذ یعنی اس کی امپلیمنٹیشن جیسے ہر میدان میں ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے درست مشوروں اور بہترین رائے کے ذریعے سے ان اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں ناظرین، علیحدہ نہیں بلکہ ساتھ نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس عقیدت کے سمندر میں غوطہ زن ہوں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گوہر نایاب جملے کے ساتھ غوطہ زن ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے اوقات میں پناہ مانگتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین جب خلیفہ بنے تو دین سے حقیقی وابستگی، دورس فہم اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتشار سے محفوظ رکھنے
کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا جبر و اکراہ بیعت کی، اور اس کے بعد لمحہ بھر بھی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ نہ ہوئے، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، ان کی طرف سے مقررہ وظیفے وصول کرتے رہے، یہاں تک ہوا معاملہ ناظرین کہ ان کے لیے کتابت کی فرائض انجام دیتے رہے، مشیر سلطنت کے منصب جلیلہ پر آپ فائز رہے۔ کوئی اہم کام نہیں ہوتا تھا جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے کے بغیر ہو۔ ناظرین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بعض قبائل آپ جانتے ہیں ناظرین جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کفر و ارتداد کے لباس کو اوڑھ لیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ اے ابو الحسن، اب سوال کن سے ہو رہا ہے؟ مولا کائنات سے، کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جو چیز لی ہے اگر آپ ان سے نہیں لیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیگر لوگوں نے مجھے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر آپ نے یہ کہا ہے تو اب میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ بات ناظرین بہت کچھ کرنے کو ہے، وقت بس کم ہے تعارف کے موقع پہ۔ اتنا عرض کر دوں کہ آپ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو آپ کے ایک ایک جملے کو ایک ایک فیصلے کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر فوقیت دیا کرتے تھے۔ آج اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان ہو جاؤں آپ پر کہ آپ کا دور آتا ہے تو ایک نائب خلیفہ کی حیثیت سے آپ نے تمام امور کو دیکھا، اور آپ کو یاد ہے ناظرین کہ جب بلوائیوں نے بلوا کیا تھا اور گھیراؤ کیا تھا آپ کے گھر کا تو آپ نے ڈپیوٹ جن کو کیا تھا وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج بنیادی طور پہ ممتاز پین پاس ناظرین اس وقت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اس ظاہر ہے صبح نور کی رونق ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز صوفی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد برکاتی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور آخر میں ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مشورے کی بنیادی طور پر اہمیت و فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ جو مشورہ جو دینے والا ہے اس کے اوصاف، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے حوالے سے ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں امت مسلمہ کے باہمی معاملات کو مشورے پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ تو صحابہ کرام میں دو گروپس تھے جو آپس میں علمی مذاکرہ کیا کرتے تھے اور علمی مباحث میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک گروپ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور حضرت زید بن ثابت کا۔ ٹھیک، یہ تین صحابہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے۔ دوسرا گروپ جو تھا اس میں حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ یہ زیادہ مشہور دو گروپس تھے جو آپس میں مذاکرہ اور علمی مباحث کرتے تھے۔ ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صحابہ میں سے تھے جن کو افتاء کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ فتویٰ کے باب میں جن صحابہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا وہ 7 صحابہ تھے، اور ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جوہر قابل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال یہ تھا کہ جس صحابی میں جو خوبی موجود تھی اس خوبی کو جلا مل گئی تھی۔ کیا بات! سیدنا صدیق اکبر میں صداقت تھی، اسے جلا مل گئی۔ سیدنا عمر فاروق میں عدالت تھی، اسے جلا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی میں حیا تھی، اسے جلا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ میں فہم و فراست زیادہ تھی، اسے جلا مل گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَأَقْدَاكُمْ علی، تم میں سے قوت فیصلہ کے اعتبار سے سب سے کامل ترین علی المرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو متمیز کیا تو فرمایا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی فضیلت بیان کی تو فرمایا قرآنک سائنسز کے سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ اور حضرت علی کی فہم و فراست کو اس طرح آپ نے فضیلت کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ منصب قضاء کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو صرف
خلفائے ثلاثہ ہی آپ سے مشورہ نہیں کرتے تھے بلکہ تمام صحابہ کرام بھی مشورہ کرتے تھے. اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ مسح علی الخفین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، موزوں پر مسح کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ تم علی کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ تمہیں بہتر بتائیں گے. سبحان اللہ. وہ آدمی حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کے لیے موزوں پر مسح کی مدت 3 راتیں اور 2 دن ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. یہ فیض جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا قوت فیصلہ کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا نتیجہ تھا. وہ دعا بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا قاضی کے طور پر، اور جب بھیجا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کبھی لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کیے، وہاں جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، باہمی تنازعات ہوں گے، تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد قلبہ وسدد لسانہ، اللہ، یا اللہ اس کے دل کو نور ہدایت سے معمور فرما اور اس کی زبان کو درست رکھنا. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد، کبھی مجھے 2 آدمیوں میں فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی. کیا بات ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بحیثیت مشیر، یعنی مشیر اول میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، خلیفہ اول کے مشیر اول، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بڑی شخصیت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا کی ہے، یقینی طور پر ان کے ذکر کو بھی ہم جتنا کریں گے تو اتنے ہی زیادہ ہم اجر کے بھی حقدار ہوں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے. تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات کو دیکھیں اور خلیفہ اول کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا اس کے مشورے کی حیثیت کیا ہے تو اس کو پہلے اس ذات کے ساتھ اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے، جسے دے رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو دل میں کتنی محبت اور اخلاص. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. واہ واہ. جس طرح جو ہے وہ اخلاص زیادہ ہوگا تو اسی طرح ہی وہ اپنے بہترین مشاورت جو ہے مشورہ بھی اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہوگا. کیا اچھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں آ رہا تھا، علی مجھے راستے میں ملے، جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ ابتدا کرتے ہیں سلام کرنے کی. آج میں آیا ہوں تو انہوں نے سلام کی ابتدا نہیں کی. یہ عجیب بات ہو گئی ہے، ہمیشہ وہ سبقت لے جاتے تھے، آج میں نے سلام سے ابتدا کی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان کے اس رویے کی کہ آج وہ خاموش کیوں رہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کچھ دیر بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بھی یہ ابوبکر صدیق آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو، آپ نے سلام کے لیے ابتدا کیوں نہیں کی؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے رات ایک خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے اور اس محل کا حسن اور رانائی دل کھینچ رہی ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اس کے لیے جو سلام میں ابتدا کرتا. تو میں جب اٹھا تو اب ابوبکر صدیق میرے سامنے آئے تو میرا دل کیا کہ وہ اللہ محل ان کو عطا کر دے. اللہ 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 اللہ. تو اسی لیے میں نے موقع دیا کہ یہ سلام میں ابتدا، یعنی اتنی محبت، اتنی محبت. تو جب اخلاص اس قدر زیادہ ہوگا تو پھر یقینی طور پر مشورہ بھی اسی قدر ہی زیادہ. بہت اچھا مقدمہ باندھا ہے آپ نے. تو اب دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں جب پہلا مسئلہ قرآن پاک کے حوالے سے ہوا جمع قرآن کا، تو آپ نے جو 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بورڈ بنایا حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں، تو ان سب کو اس بات پہ پابند کیا کہ جب بھی جمع قرآن کے حوالے سے تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے حضرت مولا علی کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ، یعنی جمع قرآن میں بھی مشیر اعظم جو ہیں وہ کسی بھی موقع پر کسی اور کو نہیں مقرر کیا، وہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا. اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب روم جانے لگے تھے تو اس وقت حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، بلکہ آپ کسی تجربہ کار آدمی کو وہاں پر بھیج دیں، اور میں آپ کو اس کے ساتھ بشارت بھی عطا کرتا ہوں کامیابی کی. واہ، اگر آپ اپنی مرضی سے جائیں یا نہ جائیں یہ بشارت دے رہا ہوں کہ جنگ میں کامیابی ہوگی. سبحان اللہ. بلکہ یہاں تک ہوا تھا نا کہ مولا کائنات تلوار لے کے آپ کے پیچھے دوڑے تھے، آپ کی اونچنی کو روکا تھا.
تو اب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے اور آپ نے اعلان جہاد کیا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ کامیابی، تو یہ آپ نے کیسے کہہ دی؟ تو اس وقت حضرت مولا علی پاک آپ کہنے لگے کہ میں بس شرطوں کا میں تجھے بشارت دے رہا ہوں علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے، سبحان یعنی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ خوشخبری عطا فرما گئے تھے کہ جب یہ حملہ ہوگا تو اس میں کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے خوش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح اللہ خوش اللہ اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جتنا ظاہر ٹربلنس کا دور تھا، سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا اور اس وقت پوری امت کو مجتمع کرنا، خلافت کا معاملہ، بیعت کا معاملہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار جو ہے بڑا نکل کے آتا ہے سامنے ایز مشیر، اور جو حکمت عملی آپ نے اختیار کی وہ ذرا بتائیے نا۔ اس بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر کچھ مضبوط باتیں بھی موجود تھیں پہلے سے، جس طرح حرمت علیکم الخمر کا معاملہ آیا، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک شخص نے شراب پی، تو جب اس کو لایا گیا تو اس نے کہا دور صدیقی میں، اب اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے تھی، قرآن پاک کی نص ہے حرام ہونے کی، تو اب اس نے اس شخص کو لایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، اور میں جس ماحول میں رہتا ہوں، جن لوگوں میں رہتا ہوں وہ شراب پیتے ہیں اور وہ بھی نہیں جانتے کہ شراب حرام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اب حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا جب ساتھ بیٹھے تو فرمانے لگے کہ اب آپ بتائیں بھی اس بارے میں مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ نہیں، میرا مشورہ ایک اور ہے۔ کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میرا مشورہ یہ کہ 2 سکہ آدمی اس کے ساتھ روانہ کریں، اور جو مدینہ منورہ کے اندر مہاجرین اور انصار جہاں جہاں بیٹھے ہیں گروہ بنا کر اپنے وہ جو مجالس کر رہے ہیں وہاں اس کو لے جایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا تم میں سے کسی ایک نے اس کو شراب کی حرمت کی کوئی آیت یا کوئی حدیث پڑھ کے سنائی ہے؟ اللہ، اگر کوئی کہہ دے کہ سنائی ہے تو اسے سزا دی جائے، اللہ، اور اگر کوئی کہے انکار کر دے، کوئی بھی نہ مانے کہ ہم نے اس کو نہیں سنائی، تو پھر اس سے توبہ طلب کی جائے۔ اللہ۔ تو یہی معاملہ ہوا جب جا کے اس کو پیش کیا گیا تو کسی جگہ پر کسی نے کوئی اپنی رائے نہیں دی کہ ہم اس کو سنا چکے ہیں، تو پھر جس کو کوڑے لگنے تھے آپ کے اس مشورے کی وجہ سے اس کی اللہ، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آج امت میں رائج ہو گئی، وہ فیصلے، وہ مشاورت، وہ حکمتیں۔ تنولی صاحب ایک بات اور، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دور کی بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہیں رک کر ذرا، چونکہ مشیر اول آپ ہیں، خلیفہ اول آپ ہیں، ایک جو معاملہ ارتداد کا اٹھا، جو ایک فتنہ مانین زکوٰۃ کا اٹھا، اس کو جس انداز سے کنٹرول کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں مولا کائنات کے کردار کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی ہاں بالکل جی، سیدنا علی مرتضیٰ کا جو کردار ہے نہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بلکہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے خلافت کو اسٹرینگتھن کیا، خلافت کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا، خلفاء کو مضبوط کیا، ان کے فیصلوں کو کے اندر مزید جس کو کہتے ہیں ثقافت پیدا کی، اور جو امت کی وحدت تھی، اس سوسائٹی کی وحدت تھی، اور ایک نئے انداز سے ایک آپ دیکھیں کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ تشکیل پذیر ہو رہی تھی، اس نئی تشکیل پذیر ہونے والی ریاست کو مستحکم بنیادیں فراہم کی اپنی حکمت سے، اپنی مشاورت سے، اور جو سیدنا علی مرتضیٰ کا انپٹ تھا خلافت کے معاملات کے اندر۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، جس فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس فتنے کے ذریعے سے خدا نخواستہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی بہت زیادہ اسلامی سوسائٹی جو ہے متزلزل ہو سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اگر صحیح اقدام نہ کیا جاتا یا اقدام کیا جاتا اور بے احتیاطی کے ساتھ کیا جاتا۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھیں، آپ نے دونوں حوالوں سے ایسی مشاورت دی جس سے وہ سارے کے سارے اقدامات ایک ٹھوس نتائج تک جا کے پہنچے۔ یعنی یہ طے ہے تاریخی اعتبار سے کہ خلیفہ اول کے مشیر اول آپ ہی تھے؟ اس میں تو دوسرا کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس پہ دیکھیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت بھی مشاورت ہوتی تھی، تاریخ یعقوبی نے لکھا، بہت اور مورخین نے بھی لکھا، جس وقت مشاورت ہوتی تھی، جو اب یہ بھی آپ بار بار ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں نا مشیر اول، تو مختلف صحابہ رائے دیتے تھے، اور جب رائے مختلف ہو جاتی تھی تو جس رائے پہ عمل کیا جاتا تھا وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی رائے ہوتی تھی۔ اللہ، یعنی ویٹو آپ کے پاس ہوتا تھا؟ ویٹو آپ کے پاس، کیونکہ سارے صحابہ یعنی تینوں خلفاء اس بات کے اوپر کنونس تھے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کی رائے کو صائب قرار دیا، اتنا کسی اور کی رائے کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں 2 اعرابی آئے حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی مسئلہ لے کے، تو آپ نے ان کو سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں اور آپ ہمیں وہاں بھیج رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کیا بات کی؟ تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام اہل ایمان کا مولا کہا، آقا کہا۔ اللہ،
جن کے وہ مولا نہیں ہے وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے. اللہ. میں اس لیے تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. بلکہ یہاں تک کہ جب سیدنا عمر فاروق مشورہ لیتے سارے صحابہ بیٹھے ہوتے, جو ان کی کونسل تھی, ایڈوائزری کونسل تھی, جس میں کوئی بھی بڑا قومی معاملہ آتا وہ ڈسکس ہوتا, جب وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے مخاطب ہوتے تو عمر فاروق کے الفاظ یہ ہوتے, علی آپ فرمائیے, آپ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم ہیں, اللہ اللہ اللہ, اور آپ کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. اچھا یہ بھی تاریخی حقیقت ہے. ذرا تنولی صاحب اس پہ کلام فرمائیں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو پیچھے کرتے تھے اور مولا کائنات کی رائے کو جو فوقیت دیا کرتے تھے اپنی رائے پہ, ایسے ہی تھا؟ دیکھیں جی, خلفائے راشدین کا تو طریق یہ تھا کہ وہ مشاورت پہ چلتے تھے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی فتنہ ارتداد کا ذکر ہوا تو جب سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس فتنے کو روکنے سے آپ نہ رکیں, تو آپ نے اقدام کیا. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق خود جانے لگے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ آپ خود نہ جائیں. وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے اس پوری اسٹریٹجی, اس فتنے کے اندر مشورہ ایسا دیا کہ اس کے اوپر خلافت نے فیصلہ بھی کیا اور ایسے انداز سے فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے. اچھا, اس میں آپ ایک واقعے پہ آ جاتے ہیں کہ بیت المقدس کی جب فتح کی بات آ رہی ہے, اس میں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط لکھا اور طلب فرمایا کہ جی آ جائے, محاصرہ ہوا ہوا قلعے کا, تو یہاں سے مشاورت کچھ اور تھی صحابہ کی, لیکن مولا کائنات کے جملے کچھ اور تھے. ذرا وہ واقعہ بتائیے کیا تھا. دیکھیں جی, اب جب فیصلہ ہوا سیدنا عمر فاروق کے معاملات جو تھے, ایکچولی ایسا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا بیت المقدس کی فتح کا, اب ظاہر یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا, ایک نیا معاملہ شروع ہونا تھا. تو سیدنا عمر فاروق نے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کے ایک ٹیک اپ کرنا تھا نا پورے بیت المقدس کو. اور بلکہ یہاں کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے جی بتائیے کہ جس وقت عمر فاروق نے جانے کا فیصلہ کیا فلسطین کو, تو اپنی عدم موجودگی میں جو اختیار تھا حکومت کا سیدنا علی مرتضیٰ کو سونپ کے گئے, سیدنا علی مرتضیٰ کی سپورٹ کر کے گئے اختیار. یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کا جو کردار تھا مشاورت کے اندر, بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں وہ معاملہ بھی آیا, مشورہ ہوا, تو یہ طے پایا, سب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ زمینیں جو فوج ہے جس نے یہ علاقہ فتح کیا اس پہ تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ کا مشورہ بالکل مختلف تھا. آپ نے فرمایا آپ یہ زمینیں فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے ان کو بیت المال کا حصہ بنائیں, اس کی آمدنی بیت المال میں جمع کریں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ امت کی فلاح پہ خرچ ہو, حتیٰ کہ آنے والی نسلوں کی فلاح پہ خرچ ہو. اچھا, اب عمر فاروق نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ ساری کی ساری آمدنی جو تھی وہ بیت المال میں جمع کروائی. اور یہی صورتحال آگے جو ایران کی فتوحات ہوئی اس میں بھی یہی صورتحال ہوئی, وہاں سے جو سرمایہ آیا اس کے لیے بھی سیدنا عمر فاروق نے, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے یہی مشورہ دیا. اور آپ کے مشورے کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق نے ایک پورا سسٹم قائم کیا جس میں آنے والی دولت کا ریکارڈ رکھا گیا, تقسیم ہونے والی دولت کا ریکارڈ رکھا گیا, اور ایک دن مقرر کیا گیا جس دن آنے والے جتنی دولت تھی وہ سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا عوام الناس میں تقسیم کیا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ایک تو محکمہ افتاء کا قیام, اس سپریم کونسل میں مولا کائنات کی شمولیت, حضرت عمر فاروق کے دور کی اسپیسیفک اس وقت بات ہو رہی ہے. 3-4 واقعات ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ جو ہے آپ علماء کرام کلام فرمائیں. پھر اسی طرح سے جو مارکہ نہاون تھا اس میں آپ کو روکنا, نہ جانے دینا خلیفہ کو, تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ بنیادی طور پر جو حکمت تھی مولا کائنات کی, اس کو منوان جو ہے وہ فالو کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں, ان حضرات کا جو آپس میں تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلفائے ثلاثہ کا, یہ رحماء بینہم کی عملی تعبیر اور تفسیر تھا. حضرت علی نے ان کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور خلفائے ثلاثہ نے اس وقار اور اعتبار کو قائم رکھا جو حضرت علی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. آپ صرف مشیر نہیں تھے, صرف منصب افتاء پر متمکن نہیں تھے, آپ تو جج تھے, اور جج کا منصب بڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے رکھا تھا, ڈیلیگیٹنگ پارز دے رکھی تھی سلطنت اسلامیہ کی. آپ کے پاس مسئلہ آتا, کیس آتا, آپ کیس کو سٹڈی کرتے, فریقین کا جائزہ لیتے, اور صورت مسئلہ کے حوالے سے اگر یہ سمجھتے کہ اس میں گنجائش ہے اور حد نہیں لگنی چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کو پسند کرتے. سبحان اللہ. حد لگاتے بھی تھے اور حد میں گنجائش بھی تلاش کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے. یہ تو مشاورت سے کہیں بڑا منصب ہے. اور حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلاک عمر، اللہ اللہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اللہ اللہ اللہ، اور کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا تو فرماتے کہ مشکل آ پڑی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا بھی تھا نا کہ مختلف شہروں میں مختلف اسٹیٹس میں جو قاضی لگے ہوئے تھے، یعنی اس میں ہوتا ہی تھا کہ اگر کوئی مسئلہ آ کے جو ہے وہ بالکل مرکز میں آ کے رکتا تھا، تو مرکز میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن مولا کائنات کی بارگاہ میں وہی آتا تھے، ہے نا، وہی تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا۔ یہ کیوں تھا کہ حضور کی صحبت سے آپ کو نور باطن عطا ہوا تھا، اور قرآنک سائنسز پر بھی آپ کو دسترس تھی۔ ایک واعظ میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں سے مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھو، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی آیت دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑی پر تشریف فرماتے۔ تو یہاں تک جب آپ کو شرح صدر تھا قرآن مجید کے بارے میں اور سنت کے بارے میں، تو آپ بے دھڑک بغیر کسی تردد کے فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں، بلکہ ایک سوال میں علامہ صاحب آپ کی جانب لے کے آؤں گا کہ جس وقت خلیفہ دوم جو ہیں جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو ان کی سیلری کی اور گزر بسر کی بات آئی، وہ ایک مشورہ مولا کائنات نے دیا تھا، میرا خیال ہے بہت بڑا میسیج ہے آج، اس پہ کلام کریں گے، لیکن کالر کو شامل کرتے ہیں۔ میاں اسلم صاحب احمد پور شرخیہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جنید صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب۔ سوال میرا یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں کوئی ایسی جنگ نہیں جن میں حضرت علی علیہ السلام نے شرکت نہ کی ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، کل اس پہ کلام ہوا تھا، دوبارہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ رئیس بانو صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ میری بہن آپ کے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے، اور غالباً اگر ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی تو اس کو بند کر دیجیے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شان تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج کل کے وقت کو دیکھ کر اور اس وقت کو دیکھ کر کیا کر سکتے ہیں ہم کہ یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے معاشرہ؟ ان کے جو مشورات، ان کی حکومت، ان کا بھاگ دوڑ کو سنبھالنا، بہت اچھا سوال، پر نظر عنایت رکھنا، تو یہ آج دیکھتے ہیں تو معاشرہ تو بہت بگڑ چکا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا دعا کریں؟ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام سید احسن رضا ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب سید صاحب فرمائیے۔ سر میرا ایک مولا کائنات کا دن ہے کل، تو میرا یہ کوشچن تھا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ آپ مولا علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا کہ پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، میں زمین کی نسبت آسمان کے رستوں سے زیادہ واقف ہوں، اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب۔ تو آئیے مل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، سرکار علیہ السلام پر، سرکار علیہ السلام کی آل پاک پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وقفے سے لوٹیں گے تو پھر میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو اگر یہ مشورہ دے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا کہ اپنی سارے خرچوں کو کم کر دو اور بس وہ کرنا ہے جو سادگی کے ساتھ۔ وہ کیا کیا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں درود پاک کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین اکرام، آج بات ہو رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بحیثیت مشیر. اتنا کمال موضوع ہے ناظرین کہ یہ جو اس وقت محبتوں کی باتیں جا رہی ہیں خلفاء اربعہ کے حوالے سے، کہ یہ چاروں ایک ہیں ناظرین، مختلف رنگ نہیں ہیں، ایک ہی رنگ ہیں، ایک ہی رنگ کے حصے ہیں. آئیے بات کو وہیں سے جاری کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو سوال آیا اس میں علامہ صاحب کہ جس جنگ میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی، ذرا وہ بتائیے. جنگ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا تھا ان کو، اپنا نائب بنایا تھا اور فرمایا تھا تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون کی ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کس طرح سے ہم عمل کر سکتے ہیں آپ کی حیاتی طیبہ، آپ کے اقوال پہ؟ جی، اس دور میں عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اندر اخلاص ہونا چاہیے. جب اخلاص ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سارے رستے آسان کر دے. ٹھیک. اور پوچھو یہ آپ کا ہی جملہ ہے اور آپ کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا سلونی اما شئتم، اور کئی دفعہ فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش کے نیچے سے جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو، یہ آپ ہی کا شرف. اچھا، اب آئیے صرف کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو اب مختلف، چونکہ آپ ظاہر کاروبار مملکت میں، کاروبار سلطنت میں لگ گئے تھے، مختلف رائے آ رہی تھی، تو اس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک رائے دی کہ آپ کی سیلری اتنی ہو کہ 2 وقت کا آپ کو کھانا جو ہے وہ پورا ہو جائے. کمال بات یہ ہے کہ میں اس جملے کو سننے کے اور پڑھنے کے بعد جو ہے بڑا اشش کر اٹھتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا مشورہ ہے جی، اب تو اتنی بڑی سلطنت ہے اور مجھے ایکسپینشنز کرنی ہے، اب تو ذرا میری لگژریز ہو، فیسلٹیز ہو. آپ نے فرمایا بہت اچھا مشورہ ہے اور میں اسی پہ عمل کروں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمائیں گے اس پہ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ مشورہ دے کس کو رہے؟ حضرت عمر فاروق کو، جو راستے میں چلتے ہوئے زمین پہ سو جایا کرتے. اللہ اکبر. جن کا پہلے اخلاص کی انتہا ہے، جو اپنی حکومت سے کسی قسم کا ایک ذرہ اور حبہ تک جو ہے وہ مفاد نہیں لینا چاہتے، اور جب وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، تو مقروض ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی اور بھی اخلاص پیدا کریں. تو آج کل تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں جنید صاحب، یہ جو نمرود نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی طرح اس نے سجدے کروائے، فرعون نے کروائے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم انسان ہیں. ہاں بالکل صحیح. ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہمیں معاملات کرنے، کیا رب ہم ہونے کی ایک بھی چیز ہم میں ہے؟ یہ اصل میں جو مشیر تھے انہوں نے دماغ خراب کیا. انہوں نے بڑھا چڑھا کر اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے دماغ کو انہوں نے زمین پہ رہنے ہی نہیں دیا، ان کو ربوبیت کے اظہار تک، مطلب ان کے مشیر ہم، ہمارے مشیر تم. جی، یہ وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادھر ہمارا چل رہا ہے سلسلہ خلافت راشدہ کا، اس میں ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ جو خلیفہ راشد ہے وہ ہماجت خوبیوں کا حامل ہے، اور ان کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں، خصوصاً حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان کو اگر کہیں کوئی اپنی نظر میں دیکھتے ہیں اصلاح کی یا مشورے کی، تو پھر بعض دفعہ بغیر طلب کیے بھی مشورہ دے دیتے. اچھا، ایک اور بات بتائیے، ایک اور مسئلہ آیا، وہ جو شراب کی حرمت کا معاملہ آیا، اس میں جو 80 کوڑوں کی سزا، ذرا وہ بھی تو بتائیے. کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ گنتی نہیں کی جاتی تھی بھی کتنا مارا جائے، کوئی تھپڑ مارتے، کوئی مکے مارتے، کوئی ڈنڈے مارتے. اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے پھر شراب پینے کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے رکھی. ٹھیک ہے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر آپ نے حضرت مولا علی پاک سے جب مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو آپ نے فرمایا بھی یہ پہلے تو 40 لگتے تھے، کاؤنٹنگ موجود تھی، تو آپ نے یکلا ڈبل کیسے کر دی؟ توجہ بڑی اچھی. تو انہوں نے اس وقت آپ نے یہ جواب دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. آپ عرض کرتے ہیں جناب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شراب پیے گا وہ پھر مدہوش بھی ہوگا، جو مدہوش ہوگا ہذیان بکے گا، اس میں الزام تراشی کرے گا، اور جب وہ الزام تراشی بہتان تراشی کرے گا تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ 80 کوڑے رکھ دی ہے. تو اسی سے ڈائریکٹ استدلال کر کے آپ نے اس کی سزا بتائی اور حضرت عمر فاروق نے وہ نافذ فرمائی. اسی طرح 3 موقع ایسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیے یہ نہیں کہ کوئی لوگ ذہن میں سوچیں خدا نہ خواستہ حضرت عمر نے ان پہ عطائیں کر دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور پھر وہ اخلاص سے مشورہ دیتے تھے. نہیں، 14 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عراق خود جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت مولا علی پاک نے جانے سے روکا. ٹھیک ہے. 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق، یہ مارکا نہاون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ الگ تھا، وہ ایران میں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں روم میں جانا چاہتے. 13 میں تو حکومت سنبھالی اور 14 اور 15 کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے ان کو روکا. اور آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ حالات باہر جو مرضی ہو جائیں، کیپٹل جو ہے دارالحکومت وہ خلیفہ وقت کے وجود سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہاون کے موقع پہ جملے تھے آپ کے، یہ نہاون کے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ چلے گئے ان کو پیچھے اپنا جانشین بنا کر فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کے حصول کے لیے بیت المقدس کے، تو اس وقت تو یہ آل نال ہو گئے تھے، تو چاہتے تو پھر بغاوت بھی کر سکتے تھے، چاہتے تو انہوں نے حکومت مستقل رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی حضرت عمر فاروق واپس آئے آپ اس سیٹ سے پیچھے ہٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، فرشتے جن سے حیا فرماتے تھے، یعنی کتنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس دور میں نائب خلیفہ کی حیثیت سے رہے اور نائب خلیفہ کی حیثیت سے کردار ادا کرتے رہے، بتائیے ذرا۔ جی بالکل جی، جس طرح پہلے دو خلفاء کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ کا کردار جو تھا انتظامی معاملات میں، قانونی معاملات میں، دفاع کے معاملات میں، سب معاملات میں اتنا ہی نمایاں رہا، اتنا ہی اہم رہا، اتنا ہی وائٹل رہا جتنا کہ پہلے دو ادوار میں تھا۔ اور جو سب سے اس دور کا سیدنا عثمان غنی کے زمانے کا جو سب سے آزمائش کا دور تھا، شورش کا دور تھا، اس دور میں بھی آپ نے اس شورش کو دبانے میں، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار پورا ادا کیا۔ سیدنا عثمان غنی کو ایسے مشورے دیے جن پر عمل درآمد کی صورت میں یہ شورش بڑی حد تک فرو ہو سکتی تھی۔ ایک بڑی اہم بات جس طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے اقدامات خلافت راشدہ کے ہیں جو وقتی تھے، لیکن کچھ ایسے اقدامات بھی تھے جن کی قیامت تک تسلسل رہنا تھا جن کا، ان میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ کا مشورہ شامل ہے۔ مثلا جس وقت 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اسلامی سال کا آغاز کہاں سے کیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ، بہت سے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا جائے، سیدنا علی مرتضیٰ نے مشورہ دیا نہیں، ہجرت سے کیا جائے۔ واہ، وہ فیصلہ ہوا، اور آج دیکھیں پورا کا پورا ہمارا جو ہجری سال ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے جیسا سیدنا علی مرتضیٰ نے مشورہ دیا تھا۔ یعنی دنیا جب تک رہے گی یہ جو اوقات کا اندازہ، یہ جو اوقات کا اندازہ مولا کائنات کے اور ساتھ اس میں بڑی دیکھیں ہجرت کے ساتھ ریفرنس دے کے اس کو ریلیٹ کر کے سیدنا علی مرتضیٰ نے اسلام کے مزاج کو اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جوڑ دیا، اور قیامت تک جب بھی کوئی اسلامی کیلنڈر پہ غور کرے گا تو اس کو اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب اس طرح سینہ صدیق اکبر میں دیکھیں کہ دور اکبر میں جب انہوں نے تدوین قرآن کا فیصلہ کیا، اس میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ کا مشورہ شامل تھا، اور آپ ہی کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا اور اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کا ویژن جو تھا، آپ کی جو بصیرت تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کہاں تک اس کے ان فیصلوں کا اثر ہونا ہے اور کہاں تک ان فیصلوں کے تاثیر نے ٹریول کرنا ہے۔ یہ وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے جو مشورے ہیں، خلافت راشدہ کو دیے جانے والے مشورے، وہ وقتی اثرات کے حامل نہیں تھے، بلکہ ان مشوروں کے اندر ایک تسلسل ہے اور ان کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے۔ ابھی جس طرح بھی اس نقطے پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ آپ نے کیپٹل کو خالی چھوڑنا روا نہیں رکھا، کیا زبردست یہی بات یہ مشورہ آپ نے عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا، اور یہی مشورہ آپ نے عمر فاروق کو دیا، بلکہ جب عمر فاروق کو آپ نے فرمایا آپ کیپٹل میں رہیں تو آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا حکمران کی حیثیت اس داغے کی سی ہوتی ہے جو تسبیح کے سارے دانوں کو پرو کے رکھتا ہے، اگر وہ دانہ ٹوٹ گیا، داغا ٹوٹ گیا تو سارے دانے بکھر جائیں گے۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے، خدا نہ خواستہ ایرانیوں نے آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا یا کوئی وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا تو سارے کا سارا عرب باغی ہو جائے گا اور اسلامی ریاست کا تار و پوج جو ہے بکھر جائے گا۔ یعنی آپ کے مشوروں کو آپ دیکھیں کہ آپ کا مشورہ صرف ایک وقتی مشورہ نہیں ہوتا تھا، آپ کا مشورہ اصول حکمرانی تھا، آپ کا مشورہ ایک مستقل ایک پالیسی تھی اور کیا حکمت۔ اچھا اس میں ایک اور تنولی صاحب ذرا ریلیونس اس کی دیکھیں نا، آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ صوبوں کی سطح پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹربلنس ہوتی ہے، کوئی شورش ہوتی ہے، تو جو فیڈرل کا اپنا جو کام ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، وفاق جو ہے آخر تو وفاقی کنٹرول کرتا ہے، آخر تو وفاقی فیصلہ کرتا ہے، وفاقی فیصلہ ہے، اور جب وفاق مرکز مستحکم ہوگا تو وہ صوبوں کے اندر، ریاست کے حصوں کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، ان کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اور جب مرکز ہی کمزور ہوگا، دیکھیں بعد میں بھی ایسے ہی ہوا نا، جب بھی اسلامی ریاستوں کو مسائل پیش ہوئے تو کیوں پیش ہوئے؟ جب مرکز کمزور تھا، بالکل ٹھیک، اخلاقی لحاظ سے کمزور تھا، قانونی لحاظ سے کمزور تھا، انتظامی لحاظ سے کمزور تھا، تو اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے جو مشورے ہیں، چاہے وہ حکمران کا معیار زندگی ہے، چاہے وہ فائنانشیل مینجمنٹ ہے، چاہے وہ بجٹ کی تشکیل ہے، چاہے وہ دفاع ہے، چاہے وہ ریاستی تشخص ہے، جس بھی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ نے ایسے مشوروں سے نوازا جس سے ریاست مستحکم ہوئی، امت میں وحدت پیدا ہوئی، اور خلافت راشدہ کا جو ایک امیج تھا، ایک تشخص تھا،